آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی آئینی حدود کو جانتے ہیں تو دوسروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی آئین کی پاسداری کریں. کس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, vide Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ہم اپنی آئینی حدود کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی آئینی حدود کی پاسداری کریں. یہ ہے ان کا پیغام. اور وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے اور وزیر قانون دونوں تارڑ صاحبان ہیں, انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں. فیک اور پروپیگنڈا بیسڈ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے, جس سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں, تو یہ کیمپین دیکھنے میں آئی اور یہ مطالبہ رکھا گیا کہ کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے, میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سول سوسائٹی ہے, انٹیلیجنسیا ہے, اکیڈیمیا ہے. میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو تجاویز دیں. تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈیجیٹل اتھارٹی بننے والی ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ریگولیٹ کرنے کے لیے, اور حکومت جو ہے اس بارے میں کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں تجاویز بھی دیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے اور 9 مئی کو وہ پشاور میں جلسہ کرنے والے ہیں. پتہ کرنے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب کا مقصد کیا ہے, یہ ملین مارچ کیوں کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, مسلم لیگ نون کے چیف وپ قومی اسمبلی میں, بہت شکریہ. اور جناب زین قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی ہیں. ویسے تو سنی اتحاد کونسل کا کہتے ہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. زین قریشی صاحب, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. یہ جو آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور ارطاولہ تارڑ صاحب نے بات کی ہے کہ جی کوئی ڈیجیٹل اتھارٹی بنے گی اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرے گی, آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت کے دور میں بھی ایسی تجاویز زیر غور آئی تھی. اب وہی کام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. سر دیکھیں, آپ نے, میں نے, ہم سب نے کئی دفعہ کہا کہ 21ویں صدی کے اندر اب آپ سوشل میڈیا کو بین تو کر نہیں سکتے. ہمارے ملک میں ابھی بھی بدقسمتی سے ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بین لگا ہوا ہے. کل بھی میں نے ٹاک شو میں بیٹھ کے کہا تھا, جہاں پاکستان چاند پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے, اور کل ہم نے پہلا اپنا لونر مشن ہم نے بھیجا ہے, ابھی بھی 21ویں صدی میں سوشل میڈیا پہ بین ہو رہا ہے. سو بینز لفٹ ہونے چاہیے. اب اگر ریگولیشن کی بات کرتے ہیں نا سر, تو ریگولیشن اور سینکشن میں بھی فرق ہے میر صاحب. اور آپ نے جیسے بتایا کہ ہماری حکومت میں سے کام ہوا تھا, تو میں نے بھی اس پہ بڑا کام کیا تھا. ہمیں سر گائیڈ لائنز اور قوانین بنانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے حقوق کو سلب کر لینا, اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کی آڑ میں آ کر کچھ بھی کر لیں. تو اس پہ پروپوزیشن یہ ہے کہ گائیڈ لائنز بنی جائیں, قوانین بنی جائیں جو یوزرز کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں اور کسی کی فریڈم آف اسپیچ کو بھی انفرنج نہیں کرتی. مثال کے طور پہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ الگوریدمز کے اوپر ریگولیشنز بنی جاتی ہیں, ایج ویریفیکیشن کی جاتی ہے, یہ ویریفائی کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مس انفارمیشن تو نہیں دی جا رہی, کوئی فیک نیوز تو نہیں دی جا رہی, جس کو کہتے ہیں نا فیکٹ بسٹرز ہوتے ہیں. تو بہت ساری ایسی اقدامات ہیں جو آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ نے یہ بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, اگر میں یہ لفظ استعمال کروں, بٹوین یوزر رائٹس اینڈ فریڈم آف اسپیچ. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ سمجھتے ہیں واقعی ایک تو آرمی چیف نے جو گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وینم کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور ارطاولہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے لیکن سٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ. تو آپ کی پارٹی جو ہے اس کا بھی ایک سوشل میڈیا سیل ہے, وہ بھی وینم کا اظہار کرتے ہیں کافی. پہلے وہ جس کے خلاف کرتے تھے اب تحریک انصاف والے ان کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ باریاں لگائی ہوئی ہیں آپ نے وینم کا اظہار کرنے. پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کہ وینم کا اظہار کوئی بھی کرے, اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, وہ قابل مذمت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف اوقات میں مختلف ادارے, مختلف شخصیات اس کا شکار بنتی رہی ہیں. جیسے ابھی
ایک 2 دن پہلے 3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین جو ہے وہ ایک منفی کمپین کا آغاز ہوا. میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں, اور ہر اس کمپین کی, جیسے میں نے کہا کہ وینم کسی کے بھی خلاف ہو وہ بالکل غلط ہے. اب آرمی چیف صاحب نے جو بات کی ہے یہ تو وہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے, بنیادی اصول ہے کہ اگر ہر ادارہ ہر شخص اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے گا, نہ آپس میں اداروں کا ٹکراؤ اور تصادم ہوگا, اور ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اور ملک آگے بڑھے گا. یہ ایک بنیادی اصول ہے. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں اس کو ریگولیٹ آج کریں, سال بعد کریں, 10 سال بعد کریں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس نے ہمارے معاشرے کو جو ایک شترے بے مہار جسے کہتے ہیں, بے لگام گھوڑا بنا دیا ہے, کہ اس میں ہماری نوجوان نسل خاص طور پہ جس طرح میں یہ کہوں گا کہ جس ڈائریکشن پہ چل پڑی ہے, اسے آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا. میں ذہن کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جناب ٹویٹر بند ہے, بدقسمتی سے کھلنا چاہیے, لیکن میں ان سے کیا پوچھتا ہوں کہ چائنا میں سوشل میڈیا کی کتنی آزادی ہے, اور اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ترقی کرتا ہوا ملک کون سا ہے؟ امریکہ میں چلے جائیں, کسی دکان پہ چلے جائیں, گلاس اٹھائیں, ٹیبل اٹھائیں, ڈاکٹر صاحب ہر چیز چائنا کی آپ بنی. چائنا کی مثال لیتے ہیں, لیکن چائنا ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے, پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے. میں میر صاحب ڈیموکریٹک نان ڈیموکریٹک کی بحث میں نہیں جا رہا, میں صرف اس بحث میں جا رہا ہوں کہ ملک کی ترقی کے اندر سوشل میڈیا کا کتنا کردار ہو سکتا ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں. سوشل میڈیا تو 10-15 سال پہلے آیا سوشل میڈیا, 10-15 سال پہلے پاکستان میں یہی صورتحال تھی جو آج ہے. میں آپ کو نہیں, دیکھیں میں اب یہاں پہ بات کر رہا ہوں نا آپ سے, ظاہر ہے میں ایک ذمہ دار چینل پہ بیٹھا ہوں, ایک ذمہ دار پروگرام میں بیٹھا ہوں, اس کی بات کرنے کا ایک انداز ہے, سخت بات بھی بڑے مناسب الفاظ میں کی جا سکتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لیمٹ نہیں ہے, زیادتی وہ ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں, جو مرضی جس کو گالیاں دو, جو مرضی زبان استعمال کرو. اور میں صرف ایک آپ کو چھوٹی سی بات اور مزید عرض کر دوں. دیکھیے مثال کے طور پہ, اگین میں یہ نہیں کہ میں ان کو مخالف ہوں, اب قومی اسمبلی میں جو تقاریر ہے, اب اسی کی مثال لے لیں. وہ جب اس کی لائیو کوریج پوری دنیا میں نہیں ہوتی تھی, اس وقت وہاں پہ ایم این ایز کا لب و لہجہ کچھ اور ہوتا تھا, کیونکہ وہ اس ایوان سے خطاب کر رہے ہوتے تھے, اسپیکر سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے. اب انہیں پتہ ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں, تو ایک ایوان سے خطاب اور قوم سے خطاب میں فرق ہے, فرق ہے نا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو نا آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, جیسے بھی کریں. زین بھائی, یہ جو آرٹیکل 19 ہے اس میں 8-9 جو ہے لمٹس لگائی گئی ہیں, قدغنیں لگائی گئی ہیں. اس میں مادر پدر آزادی نہیں ہے, بٹ اس میں کہا گیا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کریں ود رسپانسبلٹی. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب جو چائنا کی مثال دے رہے ہیں, کیا وہ صحیح مثال ہے؟ میر صاحب, ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے بڑے قابل عزت ہیں. سر جب آپ فریڈم آف رائٹس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں چائنا آپ کا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مغربی ممالک میں دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات تک جس حد تک ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے, پرسنل اٹیکس نہیں کرنے چاہیے. کوئی ایسا اٹیک کسی کی جان اور مال کو نقصان ہو وہ نہیں کرنا چاہیے, سیفٹی کو نقصان ہو نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی وینم سپیو کرتے ہیں, تو وینم جو ہے امیر صاحب یہ بڑی ایک سبجیکٹو ٹرم ہے. اگر میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں اور وہ یہ چیزیں نہیں کرتی جو میں نے کہا ہے, یعنی کہ کسی پہ پرسنل اٹیک نہیں کرتی, کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاتی, کسی اپنی اس پوزیشن کا غلط استعمال نہیں کرتی, تو آپ میں بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے میری کرٹیسزم کو سننے کا. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے نہ اگری کرتے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بڑی ناگزیر گزرے, لیکن جب آپ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں تو فریڈم آف اسپیچ کا یہی مطلب ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں مجھے اس کو کہنے کا, اظہار کرنے کا ایک میرے پاس پلیٹ فارم مہیا ہونا چاہیے. میرے پاس وہ مجھے آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. میں نے پھر بات کی, ریگولیشن اور سینکشن میں فرق ہوتا ہے. ریگولیٹ تھرو گائیڈ لائنز اینڈ تھرو لا ہو سکتی ہے, قوانین بنا کے ہو سکتی ہے ریگولیٹ. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہم اپنے حقوق کو جانتے ہیں, ہم اپنے آئینی حقوق کو جانتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ اپنے آئینی حقوق کو جانتے ہیں, میں اپنے آئینی حقوق کو جانتا ہوں, لیکن اگر میں اپنے آئینی حقوق کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں, آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں, تو پھر میرے پہ کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے. یہ فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے. اچھی بات ہے. اس پہ قومی اسمبلی میں بھی ڈبیٹ ہونی چاہیے, سینٹ میں بھی ہونی چاہیے, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ صلاح مشورہ بھی ہونا چاہیے.